بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ آئین ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پہلی خبر یہ ہے کہ سیاسی بادلوں میں چھپا ہوا الیکشن کا چاند نظر آنے والا ہے۔ یقیناً یہ ایک اچھی خبر ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو جمہوریت کے حامی ہیں، جو پارلیمنٹ چاہتے ہیں، جو جمہوری نظام چاہتے ہیں، جو مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ دوسری خبر یہ ہے کہ ذل شاہ کے بعد ایک اور معصوم مارا گیا۔ یہ افسوسناک خبر ہے، لیکن قاضی آ گیا اور تبدیلی بھی آ گئی۔ کیا یہ تبدیلی ہضم بھی ہو پائے گی کہ نہیں؟ فواد چودھری نے نواز شریف کے گن گانے شروع کر دیے۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ اور بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان کی سزا میں 9 ماہ کی کمی ہو گئی۔ تو پہلے کے تو آپ کو پتہ ہے جو 6 ماہ ہوئے تھے کم، وہ کیسے ہوئے تھے؟ اب 3 ماہ کا مزید میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تفصیلات بتانے سے پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق دیں۔ ہماری دعا ہے کہ آپ سدا سلامت رہیں، جہاں ہیں خوش رہیں، اور قومی معاملات کے حوالے سے ہی دیکھیں، یعنی سیاسی پارٹی بازی نہیں۔ آگاہی دینا ہمارا فرض ہے، میڈیا کا فرض ہے، لیکن آگاہی سے نتائج اخذ کرنا آپ کا اپنا کام ہے۔ تو ناظرین، پہلی خبر کہ سیاسی بادلوں میں چھپا ہوا الیکشن کے چاند نظر آنے کو ہے۔ اس کے بارے میں بہت سی پیشن گوئیاں آنی شروع ہو گئی ہیں، اور کچھ بہت سے سیاسی ہنگامہ آرائی جو شروع ہو گئی، معاملات سامنے آنے شروع ہو گئے کہ پنجاب میں مریم نواز منصوبہ بندی کر رہی ہیں اپنے والد کے استقبال کا، اور نواز شریف نے آنے کا اعلان کر دیا 21 اکتوبر کو۔ پھر شہباز شریف واپس آ گئے، سابق وزیر اعظم، ان کا بھی آنے کا مقصد یہی ہے کہ تیاریاں کریں۔ تو گہما گہمی شروع ہو گئی۔ پھر پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور کو چیئرمین لاہور میں آ کے بیٹھ گئے، یعنی آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری۔ یہ ساری سرگرمیاں بتا رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے ان لوگوں کو بھی سو ہو گئی ہے۔ لیکن منظور وسان جو بڑی پیشن گوئیاں کرتی ہے سندھ سے جو ہے وہ ہے، ایک تو ان کا مکو ٹھپیا گیا، وہ جو شیخ رشید صاحب پیشن گوئیاں کرتے تھے، کیونکہ ان کی اکثر پیشن گوئیاں ضائع ہو گئی، غلط ثابت ہوئی۔ جو منظور وسان جو ہے یہ آئے تھے الیکشن کمیشن، وہاں اسلام آباد میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جنوری کے آخر میں الیکشن دیکھ رہا ہوں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ معاملات اب الیکشن کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ دوسری جانب سندھ میں جو اتحاد بن رہا ہے ڈی جی اے کا، ساتھ میں MQM ہے، ساتھ میں JUI ہے، یعنی مولانا فضل الرحمان بھی ہیں، اور سندھ سے نکل کے جو آصف زرداری اور بلاول بھٹو پنجاب میں ہے، تو جناب اپنی مرضی قائم کرنا ہے کہ پنجاب سے بھی کچھ جو حصہ ملنا تھا، جو وعدہ ہوا تھا، وہ تو نہیں مل رہا، تو اب خود کوشش کی جائے۔ فی الحال تو ابھی اس انداز میں انہیں کامیابی نہیں ملی جس میں ملنی چاہیے، لیکن یہ سارے جو معاملات ہیں وہ ایسے لگ رہے ہیں کہ خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے، اور الیکشن کا چاند بھی نظر آنے والا ہے۔ لہذا سب اپنی جستجو میں ہے، اپنی بھاگ دوڑ میں ہے۔ لیکن منظور وسان نے ایک اور بات کی ہے کہ PTI کی موجودہ حالات میں پوزیشن بہت کمزور، لیکن PTI کا اتحاد پیپلز پارٹی سے ہو سکتا ہے۔ یہ ایک انہونی ہے، لیکن اس پہ پہلے بھی کہا تھا، بلاول بھٹو زرداری بھی کہہ چکے ہیں، کیونکہ وہ بھی الیکشن کی ڈیمانڈ کریں 90 دن کی، اور یہ بھی الیکشن کی ڈیمانڈ کریں 90 دن کی۔ اب آپ لوگ جو میرے مستقل دیکھنے والے شاید اس بات پہ اعتراض کریں کہ میں مسلسل کہہ رہا تھا کہ نہ نواز شریف آ رہے ہیں، نہ الیکشن کا چاند نظر آ رہا ہے، تو یہ دونوں معاملات ابھی ناممکن ہیں۔ لیکن اب میں اچانک یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ تو میں نے 2-3 ویلاگ پہلے آپ کو اطلاع دے دی تھی کہ اصل مسئلہ وہ ہے جو ایجنڈا نمبر 1 ہے سپہ سالار کا، معاشی بحران کا خاتمہ۔ تو اس کے لیے سرمایہ کاری جو آنی تھی دوست ممالک سے، جس میں سعودی عرب، UAE، قطر اور چین شامل ہے، ان لوگوں نے بھی گارنٹی مانگی ہے کسی چیز کی۔ کس بات کی؟ ایک منتخب حکومت کی۔ وہ کہتے ہیں یہ نگران حکومت میں بات نہیں چل سکتی، گارنٹی آپ کی اپنی جگہ، لیکن یہ معاملات اس طرح نہیں چل سکتے۔ لہٰذا مجبوری ہو گئے، الیکشن آئیں گے، الیکشن ہوں گے، اور الیکشن اب لگ رہا ہے کہ جنوری میں ہو جائیں گے، جنوری نہیں تو فروری میں ہو جائیں گے، ایک دن آگے پیچھے ہوتا ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں
کہ ہم اپنی حلقہ بندیوں کی ذمہ داری پوری نبھا رہے ہیں اور جلد از جلد اسے مکمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آئین اور قانون حلقہ بندیوں کے بعد الیکشن کی بات کرتا ہے، لہٰذا ہم اس پہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہم کاغذات نامزدگی کا شیڈول جلد دے دیں، یعنی دسمبر میں بھی کاغذات نامزدگی جمع ہو سکتے ہیں، تو پھر تو کھل کے میدان لگے گا سیاست کا۔ تو ہونا بھی چاہیے اسی طرح، سب کو موقع ملنا چاہیے اور ہونا چاہیے، الیکشن کے ٹائم ملنا چاہیے لوگوں، تاکہ لوگ اپنا اپنا منشور لے کے سیاسی پارٹیاں جائیں۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کے لیے کچھ مشکلات پیدا ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ جو جی ٹی اے نے کوشش کی، پیر پگاڑا گروپ نے، اور آپ کو پتا وہ تو بڑے اہم لوگ ہیں اور وہ ہمیشہ امپائرز کے ساتھ مل کے کھیلتے ہیں، تو لگ رہا ہے کہ چونکہ پیپلز پارٹی کی امپائر سے کچھ چھوٹی موٹی ناراضگی ہو کے اور دائیں بائیں ہو گئے اور نواز شریف کو قربت حاصل کر گئے، یا شہباز شریف کی قربت نے رنگ دکھا دیا، تو اس معاملات میں اس کو سندھ میں بھی مقابلہ کا سامنا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ میرا خیال ہے کہ یہ غلط فہمی ہوگی کہ سندھ کوئی فتح کر لے گا۔ تاہم سیاست میں سب کچھ ہو سکتا ہے، آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اب آتے ہیں اصلی طرف کہ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے کہاں؟ عدلیہ میں، عدالت عظمیٰ میں تبدیلی آ گئی۔ فائز عیسیٰ ان ہو گئے اور عمر عطا بندیال ماضی کا قصہ بن گئے، اب کہیں خبروں میں ان کا نام نہیں ہے۔ ہاں، مستقبل میں ان کی خبروں کا نام آ سکتا ہے، کیوں کہ ایک جگہ یہ بھی اطلاع موجود ہے کہ سہولت کاروں میں ان کا نام ہے 9 مئی کے، لہٰذا ان کو بھی کسی وقت تلاشی کے لیے بلایا جا سکتا ہے۔ اگر وہ مسئلہ کھڑا ہو گیا، ویسے تو چانسز کم ہی ہیں کیونکہ ایسے لوگوں کو کب احتساب ہوتا ہے، تو دوسری جانب جو اگر یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا پھر تو وہ خبروں میں آئیں گے، ورنہ پھر وہ قصہ پارینہ ہو گئے، ختم ہو گئے، یعنی جتنا گرجنا برسنا تو کر کے نکل گئے۔ اب وہ ہوں گی اور ساسو ماں ہوں گی اور بیٹھ کے صرف پرانی باتیں کریں گے اور اپنے اپنے کارنامے گنائیں گے۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ نے جو چند گھنٹوں میں جو معاملات کیے، یعنی فل کوڈ بنا دیا، جو 4 سال کے بعد اب فل کوڈ بنا اور سارے جو سابق تھے ان کے پیچھے وہ اس کی طرف جاتے ہی نہیں تھے، بھاگتے تھے، اور عمر عطا بندیال تو انہیں نے چھیڑ بنا لی تھی، فل کوڈ کو مانتے ہی نہیں تھے کسی کی، تو اب انہیں ایک فل کوڈ بنا دیا، پروٹوکول چھوڑ دیا، پھر انہوں نے جو پرائرٹی دی ہے انہوں نے کہا مقدمات وہ جو ہزاروں میں بڑھتے جا رہے ہیں، تو ایک اب انہوں نے میٹنگ رکھ لی ہے کس سے؟ پاکستان بار کونسل سے اور سپریم کورٹ بار کونسل سے، اور پاکستان بار کونسل کو عمر عطا بندیال سے یہ گرا تھا کہ وہ ہماری بات نہیں سنتے، لیکن یہاں فائز عیسیٰ نے یہ بھی ایک بات کر دی کہ جناب تسی آؤ، آگے بیٹھ کے گل کریے، مشاورت سے بات کرتے ہیں تاکہ ان معاملات کو آگے بڑھائے جو زیر التوا ہزاروں کیسز ہیں، یعنی 56 کی 54,000 ہیں، ان میں کس طرح کمی لائی جا سکتی ہے، ان کو کس طرح نپٹایا جا سکتا ہے، لوگوں کو انصاف کس طرح دیا جائے۔ پھر قاضی فائز عیسیٰ نے ایک اور کام بھی جو کیا، وہ جو لائیو دکھا دیا، دنیا بھر میں دکھایا جاتا ہے، امریکہ میں دکھاتے ہیں، وہاں ڈیلے کر دیتے ہیں، یہ صرف آڈیو بھیج دیتے ہیں، یا کینیڈا میں دکھاتے ہیں، بھارت کے گجرات میں دکھاتے ہیں لائیو، تو اس طرح مختلف جگہ ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن پاکستان کے لیے نئی بات تھی۔ اب اس پہ اعتراضات ہو رہے ہیں کہ نہیں جی یہ معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے، کون سا کیس دکھانا ہے کون سا نہیں دکھانا، تو انہیں 2 رکنی کمیٹی بنا دی، اور انہیں 2 رکنی کمیٹی بنا کے کہا اس میں فیصلہ کریں گے کون سے دکھانے ہیں کون سے نہیں، جس میں اطہر امیر اللہ ہے اور ان کے ساتھ ایک اور جج ہے جن کا نام میرے ذہن سے فی الحال نکل رہا ہے، تو 2 رکنی کمیٹی بنا دی جو رپورٹ دے گی 2 ہفتے میں کہ کس انداز میں کام ہوگا، پھر فل کورٹ ہوگا، پھر اس میں فیصلہ ہوگا کہ کون سے کیسز جو لائیو دکھائے جا سکتے ہیں، کون سے کیسز نہیں دکھائے جا سکتے، کس کو دکھانا چاہیے کس کو نہیں دکھانا چاہیے، اس فیصلے پہ عمل درآمد بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ایک اور متنازع مسئلہ کہ وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل تھا جس پہ فل کورٹ تھا، تو اس کا وہ حکم امتناعی کیا وہ ختم کر دیا گیا، کیا نہیں ختم ہوا، تو وہ ایک مصلحت کے تحت ختم نہیں کیا گیا، اس کا فیصلہ بھی ابھی بعد میں ہونا ہے۔ فائزی ابھی جو پہلے دن جو فل کورٹ ہوا اس کا بھی نتیجہ باہر نہیں آیا، یعنی رپورٹ سامنے نہیں آ سکی، اس کے معاملات بھی سارے ججز کے دستخط ہوئے، سارے جو ریمارکس سب لکھے جا رہے ہیں، لیکن منصور علی شاہ جو امریکہ چلے گئے تو وہ دستخط کر کے چلے گئے کیونکہ انہیں پتہ تھا، اور وہ اگلے سماج سے پہلے وہ آ جائیں گے، 3 اکتوبر سے پہلے وہ واپس بھی آ جائیں گے، وہاں کی یونیورسٹی میں انہیں ایک سیمینار اٹینڈ کرنا ہے۔ لیکن ایک اور بڑی خبر ہے کہ ڈپٹی اٹارنی جنرل کو بھی سیدھے ہاتھ سے لیا تھا فائز عیسیٰ نے، لیکن وہ تو بڑے پڑھے لکھے ہیں، انہیں تو پورا جواب بھی دیا اور ساری وضاحتیں بھی کی، دلائل بھی دیے، لیکن جس طرح وکلاء کو بار بار سوالات کیے تھے نا، اسی طرح اب دوسرے جو ہے ڈپٹی صاحب گھبرا گئے ان کے، کیونکہ جب منصور علی شاہ نہیں ہے تو انہیں پیش ہونا پڑے گا، تو وہ اشفاق علی صاحب جو ہیں ڈپٹی اٹارنی، انہوں نے جناب استعفیٰ دے دیا، جان چھڑا لی۔ ابھی ایک اور مسئلہ ہے قاضی فائز عیسیٰ کے لیے کہ وہ جو جونیئر ججز تھے جس پر وہ وقار سیٹھ نے کیس کیا ہوا تھا کہ جی
جو جونیئر ججز ہیں ان کو واپس بھیجا جائے ان کے ہائی کورٹس میں، اور ان کے جو تعیناتی کو غلط قرار دیا جائے. وہ فائل ابھی تک دبی ہوئی تھی، اب وہ فائل نکلنے کا ہے. تو 4 ججز ایسے ہیں جو اس سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے، یعنی فل کورٹ میں بھی موجود تھے، اور معاملات جو ہیں ان کے بھی زیر بحث آ سکتے ہیں. لیکن ابھی فائز عیسیٰ اس معاملے کو نہیں چھڑیں گے. ان کی فوقیت یہ ہے کہ جو التوا میں مقدمات ہیں ان کا کچھ کیا جا سکے. بہرحال پروٹوکول بھی انہیں چھوڑ دیا. تو اب جس انداز میں وہ کام کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر سیاستدان تھے منجی پچھلے اندر ہو گئی، خبروں سے باہر ہو گیا. فائز عیسیٰ خبروں میں آ گئے، تمام چینل جو فائز عیسیٰ ہے. اب اعتراض یہ کہ ان کی تعریفیں اتنی کی جا رہی کہ آپ امیدیں زیادہ وابستہ کر لیں گے، لہٰذا بعد میں دل ٹوٹ جائے گا. تو بھائی اس پاکستان میں تو دل ٹوٹتے ہی رہتا ہے. دل تو پاگل ہے، یہ تو جڑتا بھی رہتا ہے، ٹوٹتا بھی رہتا ہے، ملتا بھی رہتا ہے. بہرحال لیکن جو کام ہے وہ کام ہونا چاہیے. اچھا ایک بات، وہ شیخ رشید صاحب 48 سے زائد گھنٹے گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک لاپتہ ہے. نہ پنجاب پولیس مان رہی ہے، نہ واقعی پولیس مان رہی ہے اسلام آباد کی کہ وہ ہیں کہاں. اور ان کے بھتیجے نے لاہور کورٹ کی اسلام آباد یعنی راولپنڈی رجسٹری میں مقدمہ بھی دائر کر دیا کہ جب ان کو بازیاب کرایا جائے. تو ابھی مسئلہ نہیں حل ہو رہا کہ جو سفید کپڑوں میں ملبوس انہیں لے گئے ہیں، جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کو بحریہ ٹاؤن 3 سے لے گئے ہیں، وہ کہاں گئے؟ زمین پہ ہے، آسمان پہ ہے، کہاں ہے نہیں پتا. لیکن پرویز الہی کی مشکلات بھی کم نہیں ہو رہی. ان کا ریمانڈ تو نہیں دیا گیا، تاہم ان کو جوڈیشل کر دیا گیا. اچھا عمران خان کی بات. عمران خان کو صدر مملکت نے چپ کر کے چپ چپیتے 6 ماہ کی رعایت دے دی تھی. تو 3 سال میں 6 ماہ نکل گئے تو 2.5 سال رہ گئے. اب عید میلاد النبی کے سلسلے میں خصوصی طور پر رعایت دی گئی قیدیوں کو، تو 3 ماہ کی دی گئی. تو اس جشن عید میلاد النبی کے موقع پر 3 ماہ کی رعایت انہیں اور مل گئی. لہذا 1 مہینہ وہ کاٹ چکے ہیں اور باقی 9 مہینے کی رعایت، تو 10 مہینے ان کے نکل گئے 3 سال میں سے. یعنی تو اس طرح بھی ان کو رعایت مل رہی ہے اور ملنی چاہیے جس طرح سب ملتی ہے. اب آخری بات کرتا ہوں میں، وہ ذل شاہ کے بعد ایک اور قتل، ایک وہ معصوم قتل جو ہوا ہے، معصوم جان گئی. وہ کہتے ہیں جو عباد فاروق ہے، تو اس کو مختلف رنگ دیے جا رہے ہیں، سیاسی رنگ دیے جا رہے ہیں. پی ٹی آئی کو رہنما ہے اور 9 مئی کے معاملات میں وہ جیل میں ہیں، پکڑے گئے ہیں، پیرول پہ وہ آئے تھے جنازے میں شرکت کرنے. وہ کہتے ہیں باپ کی جدائی میں جو کچھ پولیس نے بھاگ دوڑ کی، ان کے گھر پہ چھاپے مارے، اس سے وہ اذیت کا شکار ہوا اور بیمار ہو گیا، اور پھر وہ نفسیاتی مریض ہو گیا اور بعد میں قوم میں چلا گیا اور اس کی جان بازی وہ ہار گیا. تو ایک جان گئی، معصوم جان گئی، یقیناً اس کا افسوس ہے. لیکن اس کو سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے کہ نہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی اس کے پاس تو علاج کے پیسے ملے تھے. تو آپ کے لیے یہ بات ہے کہ یہ عباد فاروق صاحب جو ینگ لیڈر تھے اور مستقبل کے یعنی ایم پی اے بننا چاہتے تھے اور ایم ایل اے بننا چاہتے تھے، یہ مرکزی لیڈر پی ٹی آئی کے بننا چاہتے تھے، انہوں نے پی ٹی آئی میں شوکت خانم کے لیے 1 کروڑ روپے کا عطیہ دیا تھا. یہ بھی ریکارڈ پہ موجود ہے، اس کی تصاویر بھی موجود ہے کہ وہ عمران خان کو 1 کروڑ روپے دے رہے ہیں. لہٰذا اس قسم کی جو خبریں ہیں یہ افسوسناک ہے. ہاں اس معصوم کی موت ہوئی، کس وجہ سے ہوئی، کیسے ہوئی، یہ تو بعد کی بات ہے. لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا کہ باپ کی جدائی میں اگر ایک بچہ مر گیا تو ظاہر ہے یہ افسوسناک تو ہے، بلکہ اس کو ہمیشہ سوچا جائے گا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور باپ جس طرح پیرول پہ آگے 3 دن کے اسے لاش سے لپٹا اور رویا، بڑے رقت آمیز مناظر تھے اس کے جنازے میں. لیکن بہرحال اللہ مغفرت کرے اس کی بھی اور ان کی عباد فاروق کی بھی مشکلات آسانیاں کرے. لیکن جس سے جو کیا ہے وہ تو سزا تو بھگتنی پڑے گی، کیونکہ 9 مئی کے معاملات میں وہ بہت جگہ پیش نظر آ رہے ہیں اور آڈیو ویڈیو ان کی موجود ہے. اب آخری بات کہ فواد چودھری صاحب نے نواز شریف صاحب کے گن گانے شروع کر دیے. وہ کیسے؟ عمران خان تو اپنی جگہ، ان کے ساتھ تو فواد چودھری کا جو تعلق تھا سب کو پتہ ہے، لیکن بعد میں تو پریس کانفرنس کر گئے. اب لوگ یہی اعتراض کر رہے ہیں کہ جس نے پریس کانفرنس کی اس کے ساتھ یہ کہ وہ اپنے بچوں میں کھیل رہا ہے، ہنس رہا ہے، خوش ہے، اور جس نے پریس کانفرنس نہیں کی عباد فاروق اس کا بچہ جو ہے وہ زندگی کی بازی ہار گیا. تو لوگ اس کو بھی مناظرہ کر رہے ہیں. لیکن فواد چودھری جو کچھ نواز شریف کے خلاف کہتے رہے ہیں اس پر تنقید ہو رہی ہے کہ وہ اب جو ان کے گن گانے لگ گئے ہیں، کیونکہ نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ تلخیاں ختم کریں، سیاست میں نفرتوں کو ختم کریں، تاہم مجرموں کو سزا ملنی چاہیے. تو اس کی وہ تعریف کر رہے ہیں کہ نفرتیں ختم ہونی چاہیے سیاست میں، یعنی وہ بھی ایک لیول پہ یعنی پلے فیلڈ چاہتے ہیں. تو انہوں نے اس پہ تعریف کی. اس پر جناب تحریک انصاف کے لوگوں نے ان پر بے تحاشا تنقید کی اور ٹیوٹ ہو گئے سارا کام
یعنی رفڑ پہ گیا سوشل میڈیا تے. یہ بھی ہے کہ تنقید کا نشانہ فواد چودھری بھی بنے ہوئے کہ نواز شریف صاحب کی انہوں نے تعریف کیوں کی. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، نئے عنوان کے ساتھ، نئی آگاہی کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں. سدا سلامت رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ نگہبان.